میں آپ کو بتاؤں رزق کے 25-30 دروازے لوح محفوظ میں، ہم سنے سب بند کروائے میں، ہم نئی دکان کھولتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم رشتہ داریاں جوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا اللہ اس کو رزق کو زیادہ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، وہ رشتہ داریاں جوڑے اور ماں باپ کی خدمت کرے۔ میرے پیاروں، ہم ٹینکی میں ایک نیا ٹیپ لگا کے پانی نہیں بڑھا سکتے۔ میرے پیاروں، رزق کے دروازے ہیں، جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارا دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرو، باقی ساری ٹائم مینجمنٹ اللہ کے اپنے ذمہ ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے نا۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، رزق کے مسئلے ختم۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی، میں ایک آدمی سے ملا حرم میں، میں نے کہا، اس نے کہا سعید بھائی میں آپ کے لیے افطاری لاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی تم غریب آدمی ہو، تم نہ لاؤ۔ کہا نہیں لاؤں گا، اتنی ساری اجوا، اتنی ساری کھجوریں، یہ گھر والوں کے لیے آپ کے لیے۔ میں نے کہا تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہے؟ کہا سعید بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک مولوی صاحب سے مسجد میں سن کے آیا تھا ایک حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں قسم کھاتا ہوں جو لوگوں سے مانگے گا سوال کرے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا۔ آج ہم کتنے سوال کرتے ہیں، زبان سے نہیں تو اشارے سے کرتے ہیں، یار گھر میں ذرا کڑکی ہے، یار حالات خراب ہیں، اشارے سے کر دیتے ہیں۔ دل کا سوال کہ جو سوال کرے گا اللہ اس کا فقر بڑھائے گا، اور اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا۔ کہا سعید بھائی مجھے 2000 تنخواہ ملتی تھی، 2000 ریال۔ میں کیا کرتا تھا، میں نے روزانہ 10 ریال نکالے کہ روزانہ ایک حاجی کی خدمت کھانا کھلاؤں گا۔ میں نے 10 ریال روزانہ، 300 ریال باہر، باقی گھر بھجواتا خرچہ۔ کہ سعید بھائی 5-6 مہینے میرے اوپر ٹائٹ گزرے، اس کے بعد کیا ہوا، آج تک میں کسی کی طرف دوڑنا نہیں، مجھے روزانہ میری جیب میں کوئی 500-600 ریال ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایوریج مجھے اللہ 10,000 ریال بھجواتے ہیں 3,000 کی ٹکر میں، 300 کی ٹکر میں۔ 300 اللہ کو دیتا ہوں، اللہ اس کو 10,000 ریال کر کے بھیجتے ہیں۔ میرے پیاروں ہماری لائن یہ ہے صدقے کی۔ علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور وہ ایک آیا سائل کہ علی کچھ کھانے کو دے، بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ کہا بیٹا جاؤ اماں سے کہو وہ 6 دینار رکھوائیں، سارے کے سارے دے دے، لمبا واقعہ دے دے۔ وہ جا کے دے دیے تو اماں سے کہا اللہ 60 دے گا، 10 گنا دے گا۔ اب وہ گئے، سائل گیا، یہاں سے ایک صحابیہ اونٹ لے کے حضرت علی کا السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اونٹ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچو گے؟ کہا لے لو۔ کہا کتنے میں؟ کہا 140 میں۔ کہا پیسے ابھی نہیں، بعد میں۔ کہا لے لو علی کوئی مسئلہ نہیں۔ 140 میں خریدا، باندھا۔ اب یہ صحابی گزرے، دوسرا ہے، السلام علیکم علی کیا حال، یہ اونٹ کا ہے کیسا ہے، بڑا اچھا، بیچنا رکھنا ہے۔ کہا بیچنا۔ کہا کتنے؟ کہا 200 میں بیچوں گا کیش۔ کہا یہ لو 200۔ کہا جاؤ ان کو 140 دے کے آؤ اور اماں کو 60 دے دو، اللہ اماں نے 6 دیے تھے، اللہ نے 10 گنا لوٹا کے ان کو واپس دے دیے۔ ہم سے یہ لائن چلی گئی میرے پیاروں، ہم اعمال سے پلیں گے میرے پیاروں۔ اور آخری گزارش کیا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں یہ ہیں ایمان کا حق ادا کرنے والے، اللہ فرمائے ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم ہے میرے پیاروں۔ ایسا رزق کریم ملے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم اللہ کے دین کے کام میں لگ جائیں، ہم اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہجرت کرنا شروع کر دیں، اور جو دین کی جماعتیں آتی ہیں ان کی مدد نصرت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں رزق کریم تمہیں دوں گا میرے پیاروں۔ میرے پیاروں زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ اللہ قسم کھا کے قرآن میں کہتے ہیں 4 قسمیں قسم کھائی کہ جو 4 کام کرے گا خسارے سے بچے گا، ایمان بھی لائے گا، نیک اعمال بھی کرے گا، حق کی تبلیغ بھی کرے گا، اور جس پہ حالات آئیں گے اس پہ صبر کرے گا۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں یہ 4 خسارے سے بچیں گے، باقی سارے خسارے میں چلے جائیں گے۔ میرے پیاروں دیکھو انسان کو اللہ نے لالچی بنایا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے دنیا میں جو میں چاہ رہا تھا وہ نہ دیا ہوتا، میں اتنا بڑا میدان چھوڑ کے آتا میرے پیاروں۔ اور یہ نہ سمجھے کہ میں شاید ختم ہو گیا ہوں، مجھے کتنی آفر ہے کمنٹری کی، مجھے کتنی آفر ہے اتنی چیزوں کی کہ آ کے مال کما لو، لیکن میرے پیاروں مجھے اللہ نے کیا کچھ دیا ہوگا جو میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے پیاروں اللہ ہمیں وہ زندگی دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، حیات طیبہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط کیا مومن بن جاؤ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا دل مسجد کے علاوہ کہیں نہ لگے۔ آج ہمارا دل مسجد میں لگتا ہے میرے پیاروں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو فیکٹری میں بیٹھا ہو لیکن کیا ہے اس کا دل مسجد میں ہو، جو بستر میں ہو بیوی کے دل مسجد میں ہو، جو گھر بیٹھا ہو دل مسجد میں ہو۔ اور جو مومن نہیں ہوتا جس کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کا جسم مسجد میں اور دل دکان میں ہوتا ہے میرے پیاروں۔ ہم مومن بن جائیں، ہمارا دل مسجد میں لگنے لگ جائے۔ وہ کیسے لگے گا؟ جب ہم کلمے کی دعوت دیں گے، ایمان بنے گا تو میرے پیارو ایمان ہمیں مسجد کھینچ کے لائے گا۔ ایمان بنے گا، یہ ایمان ہمیں ہماری مسجد کو ہمارا گھر بنا دے گا۔ یہ ایمان بنے گا، پھر یہ ایمان ہمیں اللہ کے رستے میں نکالے گا۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے میرے پیارو اللہ کے رستے میں نکلنا پڑتا ہے قربانی کے ساتھ میرے پیارو۔